بالکل یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے کہ ہم یعنی اپنا طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم سیاست میں آتے نہیں. سیاست تو ہم اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. سیاست تو ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے کرتے ہیں. سیاست ہم اپنے سیاسی مسائل کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے ہم سیاست اپنے نوابی کو بحال رکھنے کے لیے یا نوابی یا سرداری کو قائم رکھنے کے لیے نہیں کرتے. سیاست کا مقصد خدمت کرنا ہے اپنے عوام کا, اپنے لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے, جو ہماری جدوجہد ہے, جو ہماری سیاسی جدوجہد ہے. نہیں, میں دوسرے حلقوں کا نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے حلقے سے کوئی بھی ریسانی میرے مقابلے میں الیکشن لڑ سکتا ہے. جب میرا چھوٹا بھائی میر سراج میرے مقابلے میں الیکشن لڑ سکتا تھا, اور اللہ اس کو مغفرت کرے, تو کوئی بھی لڑ سکتا. اس طرح مجھ میں نوابی اور سرداری مزاج بھی ہے, سیاسی مزاج بھی ہے, لیکن جو میرا بنیادی نقطہ نظر سیاست کا ہے وہ عوام کا خدمت اور جو پاکستان میں, جو فیڈریشن آف پاکستان میں جو بسنے والے اقوام ہیں, ان کے تاریخی حقوق حصول کے لیے جدوجہد ہے ہماری. جہاں بالکل یہ لوگ کہتے ہیں, یہ نوجوان لوگ بھی کہتے ہیں, یہ صرف فیشن ہے. یہ فیشن کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. ابھی آپ میرے حلقے میں جا کر دیکھیں, یا 5 سال میں چیف منسٹر رہا ہوں, اب دیکھیں گوادر کو میں نے ونٹر کیپٹل میں نے ڈکلیئر کیا, اور وہ میرا ایک سوچ, ایک میرا فکر, ایک میرا ویژن تھا کہ میں نے گوادر کو ونٹر کیپٹل ڈکلیئر کیا. میں نے سیکریٹریٹ بنایا وہاں سنگار میں, اس کا ریکارڈکا آپ نے دیکھا. باقی بھی جو عوام کے لیے ہم نے خدمت کی وہ سب کے سامنے. اس کولیشن کو 5 سال انٹیکٹ رکھنا, یہ بھی تو ظاہر ہے, مطلب دونوں اٹ واز ویری میوچل, مطلب ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی مجھ میں اور میرے جو کولیشن پارٹنرز کے دوست تھے, ہمارے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان تھی, تو ہم نے چلایا. لیکن اگر بات کرپشن کی ہے کہ یہاں بلوچستان میں کرپشن بہت ہوتی ہے, تو آپ پنجاب, سندھ وغیرہ, اسلام آباد کو دیکھیں, جو کرپشن اسلام آباد میں ہوتی ہے, آپ یو ول فرگیٹ بلوچستان. آپ یعنی وہ جو کرپشن جو دندے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جو IMF اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ کو جو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے, جو موٹر ویز کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے, جو بن قاسم کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے, جو کراچی پورٹ کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے, جو گوادر سی پورٹ کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے, یہ کرپشن نہیں اور کیا ہے. یعنی نظریں صرف ہم بلوچوں اور پشتونوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم کرپٹ ہیں. وہ اسلام آباد والے یہ دوسرے اپنے آپ کو بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے. نہیں, ظاہر مطلب ہر شخص کے یا ہر شخصیت کے اپنے علاقے میں ان کے اپنے عزیز, ان کے اپنے قریب, اپنے لوگوں کے اپنے مخصوص مسائل ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے مسائل حل کرنے سے بھی لوگوں میں اطمینان کا سانس لے لیتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں. مطلب جو بھی ممکن ہمارے ہاتھ میں ہوا ہے, ہم نے خدمت کیا ہے عوام کا. آپ کا کیا خیال, اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتی, یہ نیب چھوڑتی ان کو 5 سال میں؟ یہ اب تو جو میرے گورنمنٹ کو اب کوئی 7-8 سال ہوتے ہیں, کتنے سال ہوتے ہیں, تقریباً کوئی 7-8 سال ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال, نیب ہمیں چھوڑتی؟ نیب نے اب تک میرا فائل بند نہیں کیا ہے, اور بہت سے جو میری کیبنٹ میں منسٹر تھے ان کی فائل اب تک کھلے ہوئے ہیں, لیکن نیب کو کچھ نہیں مل رہا. اب یہاں سے وہاں سے کوشش کر رہے ہیں, کوئی یہاں سے وہاں سے کوئی کیس بیس بنائے. لیکن اگر بات کرپشن کی ہے تو یہ جو 5 سال میں نے گورنمنٹ کی, تو آج چاہیے یہ تھا کہ ہم سب جیل میں ہوتے. ان کا یہ پلان تھا کہ ایک پائپ لائن بچھائیں گے ریکوڈک سے گوادر تک, اور یہاں اور کو کرش کر کے اور کسی ڈیٹرجنٹ میں یا کسی لیکوڈ میں اس کو شامل کر کے یہاں سے پمپ کر کے گوادر میں بحری جہاز میں بھر کر کے کہاں لے جائیں گے, یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ان کو میں نے کہا تھا کہ ریوائزڈ پروپوزلز لے آئیں, یہ پائپ لائن والا چیز ہمیں قبول نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان مائننگ رول صاف صاف کہتی ہیں کہ اگر آپ نے مائننگ کرنی ہے تو آپ
آپ یہیں مائننگ کریں اور ریفائن بھی یہیں کریں اور اس کو یعنی مینوفیکچر بھی یہیں کریں. تو اس سلسلے میں یعنی ہم نے تو تیتیان کاپر کمپنی سے بات چیت کرنے سے ہم نے انکار نہیں کیا. ہم نے کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ اپنے وہ ریوائزڈ پروپوزلز لے آئیں. لیکن ریوائزڈ پروپوزل میں وہ یہ اپنا پائپ لائن والا وہ دندہ لے آئے. جو ڈسٹرکٹ چاغی میں جو اور باڈیز ہیں جو میٹل کے اور باڈیز ہیں وہاں ریئر ارتھ بھی ڈسکور ہوا ہے. ریئر ارتھ وہ میٹلز ہیں کہ دنیا میں بہت کم یعنی بہت کم ملتے ہیں یعنی بہت کم دیر اویلیبل یعنی اور باڈیز میں بہت کم ملتے ہیں. تو اس میں تو سونا اور اسے تانبے سے تو اور زیادہ بہت مہنگے میٹلز تھے. تو اس قسم کے میٹلز کو ہم کس طرح اجازت دے سکتے تھے کہ وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے اور کہیں اور اس کو ریفائن کرے اور جو بھی اس کا فائدہ نہیں. یہ تو بلوچ عوام کا ہے یہ ریکوڈک اور اس کا فائدہ تو بلوچ عوام کو بھی ملنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے سٹینڈ لیا ہے. اور ابھی میں کہتا ہوں کہ اگر تیتیان کاپر کمپنی گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہے تو ان کو بات چیت کرنی چاہیے. ان کو پبلک سیکٹر میں تو مجھے تو کوئی منافع بخش کوئی انڈسٹری مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چاہے دودر لسبیلا میں جو لیڈ اینڈ زنک پر مائننگ ہو رہا ہو, چاہے بولان مائننگ انٹرپرائز بیرائٹ پہ کام کر رہا ہو, چاہے ریکوڈک میں یا اس میں سندک بھی ہوا. مطلب مجھے کم از کم اس میں منافع نظر نہیں آتا. نہیں, سی پیک یا یہ جو معاشی انقلاب کی بات کرتے ہیں یا یہ جو صنعتی انقلاب کی بات کرتے ہیں یہ تو اس کو تو آپ ایک دفعہ علیحدہ رکھیں نا. سب سے پہلا جو کنسرن ہے, میرا کنسرن ہے, وہ ہم اپنے آبادی کے تناسب کو بگاڑنا نہیں چاہتے. یہ بلوچ کا زمین ہے, یہ بلوچ کا رہے گا انشاءاللہ, اور بلوچ کا تھا اور تاریخی حوالے سے بلوچ کا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ کہیں اور سے کوئی 20-25 لاکھ لوگ آ جائے اور ہمارا ڈیموگرافی وہ گڑبڑ کر کے وہ چلے جائیں. جہاں تک انقلاب کی بات ہے, صنعتی انقلاب یا معاشی انقلاب کی بات ہے, اس کو تو ایک طرف رکھے. سب سے پہلے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا جو ڈیموگرافی ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو. اکثر اس طرح ہوتا کہ سگریٹ جلانے کے لیے آدمی کو ماچس کسی اور سے قرض بھی لینا پڑتا ہے. تو یہ دندے چلتے ہیں یہاں. مطلب یہ کہ سب کے یعنی ہر کسی کے اپنے چھوٹے موٹے مفادات ہیں, اور اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے وہ یہاں وہاں وہ سودے مودے کرتے ہیں. تو اسی لیے ان کا اتحاد اور اتفاق اور یگانگیت اور قربت نہیں بن پا رہی. اس بات سے میں اس پہ زور بھی دوں گا, اس سے اتفاق بھی کروں گا کہ جو نیشنلسٹ ہیں, جو بلوچ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو بلوچ سیاسی تنظیمیں, ان کو آج اس موجودہ مطلب سیاسی ماحول میں اکٹھے ہو جانا چاہیے. اور اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے جو ہمارے قوم پرست دوست ہیں جنہوں نے اپنے پولیٹیکل پارٹیز بنائے, ان پہ الزامات کا بوچھاڑ ہو رہا ہے, جو کم از کم میں اس کو اچھے نظر سے میں نہیں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں اس وقت انڈیپینڈنٹ ہوں. دوست مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں, لیکن ان پہ جو الزامات لگتے ہیں یہ کشیدگی نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ کشیدگی نہیں ہونی چاہیے. ان کو ضرور آپس میں مل بیٹھ کر ان کو عوام کے مفاد میں, ان کو عوام کے وسیع-تر بہتری کے لیے, عوام کے وسیع-تر مفاد کے لیے, عوام کے حق کے حکمرانی کے لیے ان کو ضرور مل بیٹھ کر ان کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے. اتحاد ہو نہ ہو, الائنس یہ لوگ بنائیں نہ بنائیں, کم از کم جو ہمارا ورکر کیڈر ہے ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور ہونا چاہیے. کم از کم وہ آپس میں بیٹھیں, وہ آپس میں
نوٹس ایکسچینج کریں، وہ آپس میں انٹریکشن کریں۔ ان دوستوں سے میری بات چیت ہو رہی ہے، لیکن باضابطہ میں نے ابھی تک وہ اپنی بات چیت انیشیٹ میں نہیں کی، لیکن دوستوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ جو بعض آ رہی ہمارے درمیان میں ہے، یہ ہماری سیاست کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگا کر ہم اسمبلی تک یا سینٹ تک یا قومی اسمبلی تک ہم پہنچیں گے، لیکن وہ سینٹ، وہ قومی اسمبلی، وہ صوبائی اسمبلی ہمارے سیاست کو آگے لے جانے میں دشواریاں پیدا کرے گی، کیونکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسمبلی کا رکن بنیں نا، لیکن اسمبلی کے رکن بننے سے بہت زیادہ اہم ہمارا اتحاد اور ہمارا اتفاق اور ہماری یگانگیت ہے اور ہماری قربت ہے۔ اور یہ جو ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو میں اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو کہ جتنے ہمارے بلوچ کانفرنس دوست ہیں یا کانفرنس جماعتیں ہیں، وہ ایک دوسرے پر الزام لگانا بند کرتے ہیں۔ یہی بات میں پشتون بھائیوں کو میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ جو ماض آ رہی آپ نے آپس میں شروع کیے، اس کو ختم کریں۔ کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے کہا کہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں کوئی پیش رفت ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ پا رہا۔ مطلب آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آگے جا کر مطلب میں اپنے دیکھیں، اسی لیے میں کسی جماعت میں شامل نہیں ہو رہا ہوں، کیونکہ اگر میں کسی جماعت میں شامل ہوں تو اس کا مطلب میں بھی فریق بنوں گا نہیں۔ اس وقت میں سب کا عزیز ہوں، سب میرے عزیز ہیں، میں سب کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر مضبوط اور متحد دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھ سے اب تک کسی نے اس سلسلے میں بات نہیں کی، ویسے میں بھی پچھلے 8-9 مہینے سے میں سن رہا ہوں، کسی نے تردید بھی نہیں کی۔ ہم نے کوشش کی، یہ جو ہمارے بلوچ بھائی جو پہاڑوں میں ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ایک جنگ بندی ہو، کوئی وہ جنگ بندی میرے خیال میں کوئی 2-3-4 مہینہ وہ جنگ بندی چلا، لیکن جب او جی ڈی سی نے زینکو میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے جب زینکو میں انہوں نے تیل کے لیے گیس کے لیے انہوں نے ڈرلنگ شروع کی، تو اس کے بعد پھر ان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہمارے اجازت کے بغیر انہوں نے زینکو میں انہوں نے آئل ایکسپلوریشن، گیس کی ایکسپلوریشن شروع کی، تو اسی لیے ہمارا وہ جو انفارمل ایک سیز فائر تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ شروع کے دنوں میں تھا۔ ابھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہر طرف یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، یہ بلوچستان اور پاکستان کے عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ فساد ہو رہے ہیں، تو ان فساد کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک بات چیت کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ نہیں، پہلے تو قانون سارے موجود ہیں، زمین ہمارا ہے، وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم تقریباً ہم سال کے کوئی 50-60 ارب روپے تو ہم سیکیورٹی پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، تو ترقی کی مد میں تو ہمارے لیے کوئی پیسہ بچتا ہی نہیں۔ یا بجٹ بک آپ اٹھا کے دیکھیں، صرف اس پہ مستنگ مہینے کے 5 کروڑ روپے تو صرف سیکیورٹی پہ مستنگ میں خرچ ہے، باقی آپ چھوڑیے، تو ارباں روپے میں جو سیکیورٹی کو ٹھیک رکھنے میں تو ارباں روپے خرچہ آ رہا ہے، تو ترقی کے لیے کون سا پیسہ ان کے پاس؟ انسانی تاریخ میں آپ دیکھیں بڑے بڑے جنگیں ہوئے ہیں، لیکن آخر کار وہ بات چیت سے وہ مسائل حل ہوئے ہیں۔ اب امریکہ تو پاکستان سے بہت بڑا طاقت ہے، آج وہ کیوں طالبان سے وہ دوحہ میں بات کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ جب تک ہم بات چیت ہم نے کری، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، اتنے بڑی جنگ کے بعد آج بھی افغان مجاہدین جاتے ہیں ماسکو میں، وہاں یعنی وہ پیس پروسیس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے۔ نہیں، مسنگ پرسن کا تو جام حکومت کو یا عمران حکومت کو ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے نا، مطلب مسنگ پرسن کے بارے میں تو اب کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ نہیں، پی ایچ ڈی بھی ہماری مرضی سے نہیں بنائے گی۔ پی ایچ ڈی بھی اس نے یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے جام کمال خان کا، انہوں نے اپنے مرضی سے بنائی ہے۔
کم از کم حزب اختلاف کو آن بورڈ نہیں لیا. ہاں اگر مطلب رات کو حزب اختلاف والے یا کسی کو انہوں نے پکڑا ہوگا تو وہ اور بات ہے, لیکن کم از کم مجھے اعتماد میں نہیں لیا. مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ تو بلوچستان کے کیس کو بھرپور طریقے سے لڑنے کے لیے انہوں نے باب تشکیل دی, لیکن اب تک نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ بھی تو اب تیسرا سال ہے. یہ مطلب 7 نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آیا, 7واں نہیں آیا ڈاکٹر مالک والوں کے وقت میں, ابھی جام کمال ہے اس کے وقت میں بھی, اب 3 سال ہو گئے ہیں NFC ایوارڈ کو آنا. یہ تو 74 سالوں سے ہمارا عادت ہے, یہ ہمارا سٹائل ہے. تو یہ تو دھندا, یہ پہلے دن سے یہ دھندا شروع ہے کہ ہم یعنی ہم آگے کو ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن پیچھے جنہوں نے کوئی اچھا بھی کام کیا ہوا ہم ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. مطلب یہ تو ہمارے ایک عادت ہے. It's turned out to be our style of politics. نہیں, کیوں حل نہیں ہوگا؟ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچ پولیٹیکل پارٹیز, اگر پشتون پولیٹیکل پارٹیز, اگر سندھی پولیٹیکل پارٹیز, اور اگر آج جو پنجاب کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ جو پنجابی قیادت کے ساتھ کر رہی ہے, جو آج یعنی جو متاثر پنجابی قیادت بھی آج ہمارے ساتھ بیٹھے, تو میں کہتا ہوں فیڈریشن آف پاکستان کے بہت سے سیاسی مسائل کا حل ہم نکال سکتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں کہ کوئی ہم نہیں نکالتے, نہیں, بالکل ہر مسئلے کا حل ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ویژن چاہیے. اس کے لیے you have to have a will. یہ ایسی میں نے ربڑ کھینچ دی ہے. نہیں, میں نے کہا تھا ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو نقلی ہو. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اصلی ہے وہ نقلی ہے, میں نے کہا اصلی نقلی. میں نے نہیں, اب تو میں جو ایم فل میں داخلہ دیا ہے, اب میرا خواہش ہے کہ میں اپنا ایم فل کروں. اس کے بعد جو بنیادی جو میرا شوق ہے, اس میں پیشن, کہ میں تحقیق میں جانا چاہتا ہوں. مطلب جو ہمارا خطہ ہے, جو ہمارا منطقہ ہے, مطلب اس میں لوگوں کے سیاسی, معاشی, سیاسی, کلچرل, اس قسم کی مطلب چیزیں میں بہت سے سیاسی لوگوں نے لکھا ہے نا یار. بالکل خان نصیر, ملک سعید نے لکھا ہے, میر خوش بخش نے لکھا ہے, نواب خیر بخش مری نے پتہ نہیں لکھا ہے نہیں لکھا ہے, ان نے لکھا ہے, اس نے سردار عطا اللہ نے نہیں. کتاب لکھنا بہت مشکل کام ہے. میں آپ کو انگریزی میں بتاتا ہوں. پچھلے 11 سال سے میں نے کتاب, it is me and my teacher, it is about me and my father. My teacher is my father and me. پچھلے 11 سال سے میں نے 6 لائنیں لکھی ہیں. مطلب میرے پاس انفارمیشن بہت ہے میرے پاس, لیکن انفارمیشن کو کیٹیگرائز کرنا, ان کو اس ایک دوسرے کے ساتھ, دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. وہ اس طرح یہ جو کتاب لکھتے ہیں ان کو تو میں شاباش دیتا ہوں. کوئی کتاب لکھنا آسان نہیں ہے. یعنی 11 سال میں نے 6 لائنیں لکھی ہیں یار. حالانکہ میرے پاس ہے بہت ہے, میرے پاس اتنا انفارمیشن ہے, لیکن اس کو ترتیب دینا اتنا آسان نہیں ہے نا. پہلے تو اپنا تعلیم حاصل کریں. تعلیم وہ حاصل کریں جن سے وہ نالج گین کریں. یعنی ہر چیز کے بارے میں تو ہم نالج گین نہیں کر سکتے, لیکن حد الوسع جو بھی ہمارے بس میں ہو, جس کے بارے میں یعنی بہتر سے بہتر انفارمیشن ہمیں مل سکے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر توجہ دیں اور ہم سیکھیں. سب سے پہلی بات تعلیم کی ہے. ہم کہتے ہیں وہ تعلیم کریں. اب الحمدللہ اب مسلم میں ہم نے ایک انیشیٹ کیا. ہم نے ایک کیس پروونشل گورنمنٹ کو بھیجا ہے کہ جو پائلٹ اسکول ہے اس کو ماڈل اسکول بنائیں, جو کانک ہائی اسکول ہے اس کو پائلٹ اسکول بنائے, پھر گرلز کالج, بوائز کالج میں نے
کانک میں بنائے ہیں، گرلز کالج بوائز کالج میں نے کردگام بھی بنائے ہیں، گرلز کالج بوائز کالج میں نے مٹڑی میں نے بنایا ہے، یونیورسٹی کا سب کیمپس بالکل فنکشنل ہے، اور ابھی تو انشاءاللہ ایک فل فلیج یونیورسٹی بھی، اس کے لیے زمین کا بھی ہم نے کیس انیشیٹ ہو گیا ہے، بورڈ آف ریونیو میں چلا گیا۔ تو تعلیم میں جو بھی میرے بس میں ہے، اور اس کے علاوہ حاجی لشکری آپ دیکھتے ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز کے لیے کتابیں جمع کرتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی 800-900 کتابیں اس کے لیے بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس کے لیے مستون میں انہوں نے دیے۔ تو تعلیم کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ سیاست کو زیادہ بہتر، یعنی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اگر آپ ہم جیسے ہی ہوں گے پھر کوئی سائیکل کو پنکچر لگانے والا بھی نہیں ہوگا۔